السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی جو یہ میری ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کئی لوگوں نے واٹس ایپ میں مجھ سے پوچھا کہ باطنی آنکھ کھولنے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی بہت کثرت کے ساتھ اس قسم کے موصول وقتاً فوقتاً مجھے موصول ہوتے رہتے ہیں، اور جن میں ہوتا ہے جی باطنی آنکھ کھولنے کا طریقہ کیا ہے، باطنی آنکھ کھولنے کا چلہ کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے باطنی آنکھ کھولنے کا چلہ کیا۔ کئی واٹس ایپ گروپس ایسے ہیں عاملین کے کہ جہاں پر کہا جاتا ہے جی ہم جو ہے باطنی آنکھ کھولنے کا طریقہ بتاتے ہیں، چلہ بتاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اسی طرح کے ایک میسج مجھے موصول ہوا ایک شخص کا، جو مجھے کہنے لگا میسج، اس نے لکھا کہ جسم مثالی ایکٹیو ہو گیا ہے، اب اسے کنٹرول کیسے کروں۔ بڑا عجیب سا میسج تھا کہ میرا جسم مثالی ایکٹیو ہو گیا ہے اور اب میں اسے کنٹرول کیسے کروں۔ تو یہ پتہ نہیں یہ کہ عجیب و غریب قسم کے تصورات کیسے کہاں کون پھیلاتا ہے، اور کس قسم کے مطلب لوگ کس طرح ان کو یقین کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ جہالت ہوتی ہے۔ اب یہ جسم مثالی ایکٹیو ہو گیا تو کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی لوگوں کی جسم مثالی ایکٹیو نہیں ہوتے، یا کیا یہ کوئی سافٹ ویئر ہے کہ اس میں پروڈکٹ کی آپ نے ڈالی اور وہ ایکٹیو ہو گیا، اب اسے آپ کنٹرول کیسے کریں۔ تو مجھے جب یہ میسج موصول ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ جس نے آپ کو جسم مثالی ایکٹیو کرنے کا طریقہ بتایا تو اسی سے آپ اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی پوچھ لیں۔ بہرحال باطنی آنکھ کے حوالے سے آج تھوڑی سی بات کروں گا۔ دیکھیں، باطنی آنکھ کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جس طرح ہماری یہ دو آنکھیں ہیں تو اس طرح کوئی باطنی آنکھ ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں کوئی خفیہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تصور بالکل غلط ہے کہ وہ باطنی آنکھ کھلے گی تو ہمیں خفیہ چیزیں اور غیب کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کی بات ہوتی کہ کسی کی ایسی آنکھ کھلتی کہ اس کو ہر غیب کی چیز نظر آنا شروع ہو جائے اور ہر خفیہ چیز نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ تو ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمندر کی تہہ میں اور اندھیروں کے اندر اور پتھر کے اندر، اس کی تہہ میں بھی اگر کوئی زندہ کیڑا اور چیز ہے اس کی حرکت کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہو سکتی کہ جو اس طرح مطلب ہر غیب کو دیکھ سکے اور ہر غیب کو جان سکے اور ہر غیب آواز کو سن سکے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ بہرحال باطنی آنکھ کے حوالے سے آپ تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ باطنی آنکھ جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ چھٹی حص ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چھٹی حص کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کی 5 حصیں ہوتی ہیں، 5 حواس خمسہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ سونگنے کی حص کہ بعض چیزیں آنکھ بے شک انسان کی بند ہو لیکن انسان کو سونگ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کس چیز کی بو آ رہی ہے اور انسان بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کان بے شک بند ہو، انسان چکھ کر بتا سکتا ہے۔ تو ایک سونگنے کی حص ہوتی ہے، ایک چکھنے کی، ایک دیکھنے کی، ایک سننے کی اور ایک چھونے کی۔ یہ 5 حواس ہیں انسان کی۔ اس کے علاوہ ایک چھٹی حص ہوتی ہے۔ چھٹی حص کہتے ہیں کہ یعنی ایک ایسی وہ حص ہے کہ اس سے بعض چیزوں کے بارے میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے، جس کی چھٹی حص جتنی بیدار ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس چیز کی طرف ہمیں اشارہ ایک حدیث میں بھی ملتا ہے، اور وہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن چونکہ اس سے کوئی احکامات نہیں ثابت ہو رہے یا وہ کوئی شریعت کے اصولوں کے خلاف اس میں کوئی بات نہیں ہے، تو اس لیے اس سے ہم یعنی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ حدیث ضعیف ہے اور اس سے کوئی ظاہر ہے کوئی حکم تو نہیں ثابت ہو رہا، لیکن ایک رہنمائی ہمیں مل رہی ہے، اور جو رہنمائی اس میں مل رہی ہے اور یہ بات بالکل حقیقت بھی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست اور چھٹی حص یہ ایک ہی چیز ہے۔ فراست کسے کہتے ہیں؟ سمجھداری، ہوشیاری، یعنی مومن کی ہوشیاری سے، سمجھداری سے، اس کی چھٹی حص سے باخبر ہو جاؤ کہ وہ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور اور فراست عطا کی ہوتی ہے کہ وہ بعض چیزوں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے اور ان کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوں گی اور سنی ہوں گی دجال کے بارے میں کہ جب دجال آئے گا
تو روایات میں آتا ہے کہ اس کی پیشانی پر کافر یعنی کافر کفر لکھا ہوگا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مومن اسے پڑھ لے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر مومن لکھا پڑھا تو نہیں ہوگا، بہت سارے مومن ایسے بھی ہوں گے کہ جو ان پڑھ ہوں گے، جس طرح آج کل بھی ہیں بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جو لکھے ہوئے کو پڑھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پہ جو لکھا ہوگا اس کو ہر مومن پڑھ لے گا۔ تو وہ پڑھنا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ مومن اپنی فراست سے پہچان لے گا کہ یہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پیشانی پر نظر ڈالے گا تو اس کو پہچان لے گا کہ یہ دجال ہے، کافر ہے، یہ کوئی نعوذ باللہ خدا نہیں ہے، یا یہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ تو باطنی آنکھ سے مراد مومن کی فراست ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس باطنی آنکھ کو کیسے کھولا جائے، ٹھیک ہے۔ اس سوال کا جواب بھی ہمیں اسی حدیث سے یا ان احادیث سے ہی ملتا ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو باطنی آنکھ ہوتی ہے یہ مومن کو عطا ہوتی ہے۔ تو سیدھا سادہ مطلب اس کا یہ ہوا، آپ سچے مومن بن جائیں، آپ کو یہ فراست مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہ جو طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے چلے، اور اس کے اس چلے کا جو آپ صدقہ کریں، اس چلے کا آپ جو ہے زکوٰۃ ادا کریں، یہ کریں وہ کریں، سب من گھڑت باتیں اور کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ آپ مومن بن جائیں۔ مومن کب بنیں گے آپ؟ جب آپ مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا شروع کر دیں گے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے آپ پورے طریقے سے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے اور منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو آپ متقی اور مومن کہلائیں گے۔ جب آپ مومن کہلائیں گے تو آپ کو یہ فراست عطا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے۔ اگر آپ مومن نہیں ہیں، اگر آپ متقی نہیں ہیں، اگر آپ قرآن و سنت کے خلاف آپ کی زندگی ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی دجیاں بکھیر رہے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل نہیں کر رہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ نوزر نہیں رکھ رہے، آپ دیگر آپ علیہ السلام کی سنتوں کو پورا نہیں کر رہے، آپ جو ہے عورت ہیں، آپ پردہ نہیں کر رہی، جو بھی شریعت کے احکامات ہیں ان کو آپ جھٹلا رہے ہیں، ان پر عمل نہیں کر رہے، تو آپ پھر مومن حقیقی اور سچے مومن آپ نہیں ہو سکتے، کامل مومن آپ نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کامل مومن نہیں ہوں گے تو آپ کو وہ والی فراست اور وہ باطنی آنکھ جو ہے وہ آپ کو عطا نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔